کبھی کبھی زندگی بڑی بے رحم لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے کوئی اپنے ماں باپ کا کتنا لاڈلا ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرے والدین نے تو مجھے اتنے پیار سے پالا ہے اور مجھے آگے بھی اسی طرح سے ہی رکھا جائے گا۔ ہمیشہ جو انسان مجھے ملے گا تو وہ مجھے ایسے ہی ٹریٹ کرے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ زندگی میں کبھی کبھار ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اب اس مسئلے سے میں کیسے نکلوں۔ مجھے تو چاروں طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک طرف کھائی ہوتی ہے تو دوسری طرف آگ ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا بالکل ایسا معاملہ۔ پھر ایسے میں مایوس مت ہوا کریں۔ جب آپ کی زندگی میں ہر طرف مایوسیاں ہوں، ہر طرف سے آپ کو اب راستہ بند نظر آئے، تو ایسے میں آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ یقین رکھیے گا اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے وسیلے بنائے گا، ایسے راستے آپ کو دکھائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ تو میری سوچ میں تھا ہی نہیں۔ یا پھر چاہے جتنی ہی بڑی مشکل آپ پر کیوں نہ آئی ہو، وہ ایک وقت تک ہوتی ہے، وہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ یا پھر کچھ کوتاہیاں آپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، شاید ہم کسی کا کوئی حق کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو غرور تکبر دکھا کر اس کو نیچا دکھاتے ہیں، یا کوئی ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند انسان ہوتا ہے اور اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی اس کی مدد نہیں کرتے۔ تو کبھی کبھار زندگی میں پریشانیاں اس لیے بھی آتی ہیں کیونکہ ہم اللہ کی مخلوق کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور غریبوں کا تمہارے روزی میں حق ہے، یعنی اللہ نے آپ کو جتنا رزق دیا ہے اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، وہ سارا کچھ آپ کا نہیں، تو اس میں سے کچھ حصہ غریبوں کا بھی ہے جو کہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ ہمارا ہے، اللہ نے صرف ہمیں دیا ہے اور اس پر ہمارا حق ہے۔ نہیں، اس پر اللہ نے آپ کے غریب رشتہ داروں کا اور جو آپ کے آس پاس سفید پوش انسان رہتے ہیں نا، ان کا بھی حق رکھا ہے۔ یقین کریں جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں گے نا تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی ہر معاملے میں آسانی کرے گا۔ جب کبھی بھی زندگی میں کوئی راستہ نظر نہ آئے نا کہ اب میں کیا کروں، تو آپ کسی ایسے انسان کے لیے آسانیاں کرنا جس کی آپ کر سکتے ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو اتنا قابل بنایا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں۔ پھر دیکھیے گا کہ آپ کس طرح سے آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ آپ بڑی بڑی مدد کریں تو آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ پرندوں کے لیے پانی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی تو آسانی ہوئی نا کہ کوئی پرندہ پانی کے لیے بھٹک رہا ہو اور اسے آپ کی چھت پر پانی مل جائے، دانہ مل جائے۔ کہیں آپ باہر جا رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بوٹلز جو ہوتی ہیں ان میں ٹھنڈا پانی آپ نے بھر لیا اور باہر جاتے ہوئے کوئی آپ کو ٹھیلا لگانے والا مل گیا، اس کو ٹھنڈا پانی دے دیا، کوئی رکشہ والا مل گیا، اس کو پانی دے دیا، اور یا پھر کوئی فقیر جا رہا ہو اس کو آپ نے ٹھنڈا پانی دے دیا۔ جب کوئی سوال کرنے والا آپ کے دروازے پر آتا ہے تو پیسوں کے ساتھ اور خیرات کے ساتھ کبھی کبھار بن کہے ان کے لیے آپ پانی لے کر جایا کریں۔ یقین کریں آپ کو اتنا سکون ملے گا اور اس مانگنے والے کے دل سے جو آپ کے لیے دعا نکلے گی نا وہ سیدھا عرش پر جائے گی اور آپ قبول ہو کر ہی واپس آئے گی۔ میں آپ کو اپنا ایک بات بتاتی ہوں کہ ایک عورت ہیں، تو بوڑھی عورت ہیں، وہ آتی ہیں ہمارے گھر، تو جب بھی وہ آتی ہیں تو بہت ہی پیار سے وہ مانگتی ہیں اور ان کو جتنا دیا جائے وہ شکر کر کے واپس کو رستہ لیتی ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے اور زیادہ دیں، مجھے کپڑے دیں، مجھے کھانا دیں۔ ان کو اگر آپ 5 روپے بھی دیں گے تو وہ خوشی خوشی دعا دے کر چلی جاتی ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میرے لیے دعا کیا کریں، تو انہوں نے مجھے بہت اچھی دعا دی، کہا کہ اللہ آپ کو کبھی بھی دنیا کا محتاج نہ کرے بلکہ دنیا کو آپ کا محتاج کرے۔ مجھے اتنا پیار آیا کہ میں نے صرف 10 روپے ہی دیے اور بدلے میں مجھے لاکھوں کروڑوں کی دعائیں مل گئیں۔
تو پھر اب وہ جب بھی آتی ہیں تو میں کبھی ان کے لیے پانی لے کر جاتی ہوں، کبھی کچھ، تو وہ مجھے دیکھ کر بے انتہا مجھے دعائیں دیتی ہیں اور میرے دل میں بے انتہا سکون بھر آتا ہے۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ دعائیں لیا کریں۔ دعائیں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں گے آپ کی زندگی میں۔ ہاں، آپ کو اس ٹائم نظر نہ آ رہا ہو کہ مجھے تو اتنے لوگ دعائیں دیتے ہیں لیکن میرے لیے آسانیاں کیوں نہیں ہو رہی۔ جب اللہ چاہے گا، جب اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہوگا نا، تو وہ ساری دعائیں یکدم قبول ہو کر آپ کے لیے ہر طرف سے آسانیاں کریں گی۔ کبھی کبھار جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کسی فرینڈ نے بے حد سیڈ اسٹیٹس لگائی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس کو اگنور مت کیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس کو آپ کی ایک چھوٹی سی تسلی کی ضرورت ہو۔ آپ کی دی ہوئی چھوٹی تسلی کی وجہ سے کیا پتہ اس کا دل ہلکا ہو جائے اور اس کے دل سے دعا نکلے کہ کتنا اچھا انسان ہے۔ اگر دعا نہ بھی نکلے نا، تو فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تو دیکھتا ہے نا کہ آپ نے کسی غم میں ڈوبے ہوئے انسان کو تسلی دی ہے، تو یہ بھی آپ کا بڑا صدقہ ہے، یہ بھی بہت بڑی آسانی ہے جو آپ کسی اور کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ جب آپ کسی کے لیے آسانیاں کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی؟ یاد رکھیں، ہر پریشانی، ہر بیماری مصیبت نہیں ہوتی، کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں نا، ہمیں کسی چیز کا دھیان نہیں ہوتا، ہم غرور میں بھی آ جاتے ہیں، ہم دل آزاریاں بھی کرتے ہیں لوگوں کی، ہم حق تلفیاں بھی کرتے ہیں، حق بھی کھاتے ہیں لوگوں کی۔ حق صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کی جائیداد میں سے کوئی حصہ کھا لیا تو اس کو کہتے ہیں کہ حق کھا لینا، نہیں۔ حق اس لیے ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان اچھا ہے آپ کے ساتھ، لیکن اگر کسی جگہ پر اس کی تعریف ہو رہی ہو تو بہت سارے لوگ حسد میں اس انسان کی برائی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ایسے نہیں ہے، لیکن آپ اس کے حق میں نہ بولیں کہ نہیں، وہ انسان برا نہیں ہے، وہ انسان بہت اچھا ہے۔ اگر آپ چپ چاپ سنتے ہیں اگلے کی برائی، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ انسان بہت اچھا ہے، اور آپ اس کے حق میں اتنا بھی نہیں بولتے کہ نہیں، وہ انسان ایسا نہیں، وہ تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ چپ رہتے نا تو وہ بھی آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو آپ کسی کے حق میں اتنا سا بول سکتے ہیں۔ تو یہ بھی حق کھانا ہوا کہ اگر آپ اپنے کسی پیارے انسان کی یا کسی معزز انسان کی برائی ہوتی ہوئی سنیں جو کہ ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اور آپ چپ رہیں، تو سمجھے آپ نے اس کا حق کھایا۔ جب آپ پیٹھ پیچھے کسی کی عزت رکھیں گے نا، تو اللہ پاک آپ کی بھی عزت رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے کی کہیں ایسی جگہ پر برائی ہو رہی ہو یا اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہو، اس کی عزت اچھالی جا رہی ہو جہاں پر لوگ اس کی عزت کرتے ہوں، تو اگر کسی نے اس کی وہاں پر عزت رکھ لی نا، تو میں اس کو ایسی جگہ سے مدد کروں گا اس کی کہ وہ اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا۔ ابھی جیسے میں نے آپ کے ساتھ بات بیان کی کہ اگر کہیں پر کسی کی برائی ہو رہی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان اچھا ہے، لیکن بے وجہ لوگ حسد میں اس کی برائی کر کے اس کا امیج خراب کر رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کو زبان دی ہے نا، اللہ نے آپ کو سوچ سمجھ دی ہے، تو آپ اس کا حق ادا کریں۔ آپ حق ادا کریں کہ نہیں، وہ انسان تو بہت اچھا ہے، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو، وہ انسان بہت اچھا ہے، تو آپ نے اس کی عزت رکھ لی، آپ نے 5 اننون لوگوں میں اس کا امیج خراب ہونے سے بچا لیا، تو اللہ نے دیکھا ہے، اللہ نے دیکھے۔ پھر کبھی کہیں پر اگر آپ کی برائی ہو رہی ہوگی نا، تو اللہ پاک آپ کی طرف سے بھی کسی ایسے انسان کو ضرور موجود رکھیں گے جو آپ کی عزت کو محفوظ رکھے گا۔ تو ایسے ہوتی ہیں آسانیاں۔ آپ آسانی بانٹنے والے بن جائیں، اللہ پاک آپ کی زندگی میں ڈھیروں آسانیاں لائیں گے۔ اور یاد رکھیں، جب بھی کبھی کوئی مصیبت آپ کو لگ رہی ہو یا پھر آپ کو لگ رہا ہو کہ میری پریشانیاں تو بڑھتی ہی جا رہی ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یاد رکھیں یہ آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، اس میں بے صبری مت ہوا کریں۔ آپ کو جب بھی لگے نا کہ اب تو میرے صبر کی حد ختم ہو رہی ہے، تو آپ فوراً سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ پتہ ہے، جب آپ سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، اور جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بے حد تکلیف میں ہوتے ہیں نا، تو آپ کے دل میں اللہ پاک اتنا سکون اتار دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری پریشانی کہاں گئی۔ اس میں آپ سیڈ سانگس مت سنا کریں، اس میں آپ جا کر لوگوں کو اپنی پریشانیاں مت بتایا کریں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ وہ مسئلہ ہے۔ یقین کریں، آپ کے جو ہمدرد آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان میں بہت سے لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے،
اور وہ آپ کی پریشانیاں سن کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر کہ اس کی زندگی میں اتنی پریشانیاں، دیکھو اس کا غرور کیسے ٹوٹا ہے۔ اپنی پریشانی صرف اس انسان کو بتایا کریں جس کے پاس آپ کی پرابلم کا سلیوشن ہو، اگر نہیں ہے تو نہیں بتایا کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان آپ کا ویل وشر ہے تو آپ جا کر اس کے ساتھ اپنی پریشانی ڈسکس کریں، ورنہ کیونکہ اللہ پاک وسیلے بناتا ہے، اللہ پاک انسانوں کے لیے وسیلے بناتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ اللہ نے اس انسان کے پاس آپ کی پرابلم کا سلیوشن رکھا ہوگا اور اس کو یہ انسان آپ کی مدد کرے گا، تبھی جایا کریں، تبھی اپنے مسئلے پریشانیاں بتایا کریں، ورنہ سب سے بہترین جو آپ کی پرابلم سولو کرنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ بے شک لوگوں کے ذریعے بھی اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ جب بھی آپ پریشان ہونا تو لوگوں کا سہارا مت لیا کریں، لوگوں کے کندھے مت ڈھونڈا کریں رونے کے لیے، آپ سجدے میں چلے جایا کریں۔ جب آپ سجدے میں روتے ہیں نا تو آپ کی عرضی داخل ہو جاتی ہے اللہ کی عدالت میں کہ یا اللہ میں اتنی پریشان ہوں، یا اللہ میں اتنا پریشان ہوں، میرے پاس یہ مسئلہ ہے، تو اللہ کے فرشتے وہ آپ کے لکھتے جاتے ہیں اور اللہ پاک نوٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ چیز ہو کر رہتی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو کر رہتا ہے، آپ کو سکون دے دیا جاتا ہے، آپ کی عزت رکھ لی جاتی ہے۔ جب آپ دنیا والوں کے آگے روئیں گے تو آپ کے لیے اور مسائل بڑھیں گے، جب آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں نا تو آپ کی عزت رکھ لی جاتی ہے، آپ کا بھرم رکھ لیا جاتا ہے، آپ کی دعائیں سن لی جاتی ہیں اور آپ کی پریشانیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو جب بھی کبھی آپ کی پریشانی بڑھ رہی ہے نا، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو نا امید مت ہوں، راستہ نظر نہیں آ رہا نا، نا امید مت ہوں، ایک وقت آئے گا، اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے نا آپ کی پریشانی ختم ہونے کا، تو اس ٹائم وہاں سے راستے نکلیں گے، وہاں سے آسانیاں آپ تک آپ پہنچیں گی کہ آپ حیران زدہ رہ جائیں گے کہ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ پاک جب آسانیاں کرنے پر آتا ہے نا تو ہر چیز کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بس یہ آزمائش کا وقت ہے، تھوڑا صبر کریں، اس وقت میں جتنا ہو سکے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ بس یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے جب آپ آزمائش میں ہوتے ہیں، تو یہ سوچ کر صبر کر لیا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے چنا ہے، کیونکہ آپ اللہ سے بہت دور جا رہے تھے۔ آپ یقین کریں جو لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں نا، لوگ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، لوگ آپ کے حالات پر ہنس رہے ہیں، یہ سب ایک ٹیمپرری ہے، یہ بہت کم وقت تک ہے، لیکن جب آپ کو اللہ نوازے گا، آپ کو اللہ خوشیاں دے گا نا، وہ پرماننٹ ہوں گی، وہ مستقل ہوں گی۔ اور یقین رکھیں آپ کی پریشانی بہت جلد ختم ہو جائے گی جب آپ اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں گے، جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں گے۔